شیخ تو ایسے موقع پر جو یہ مناتے ہیں وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ بڑوں کے لیے اِصالہ ثواب کرنا تو جائز ہے، تو وہ بھی ایک علمی شخصیت تھے، ان کے واسطے پکا کر پڑھنا کیا برائی ہے؟ تو اس کے لیے کیا شیخ؟ دیکھیے، ہم تو ہر نیکی کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں نا کہ جس نیکی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص عدد یا خاص تاریخ یا خاص شے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے، آپ اس کو مخصوص نہیں کر سکتے. ہم نے اس پوری اسٹریم میں یہ کہا کہ آپ اصالہ ثواب نہیں کر سکتے. آپ اصالہ ثواب کیجیے، کسی بھی نیک آدمی کی طرف سے اصالہ ثواب کیجیے، کسی بھی مسلمان کی طرف سے اصالہ ثواب کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے، جب آپ کے عمل کو ایک تاریخ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں تو جس عمل کو شریعت نے عام رکھا ہے اس کو خاص کرنے کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی. بغیر دلیل کے کسی عام عمل کو آپ خاص نہیں کر سکتے. نماز پڑھنا نہیں کی ہے تو میں کہوں کہ بھائی رات میں جو ہے نا وہ 3 بجے اٹھ کر کے بھی ایک نماز پڑھنی ہے، اور عمومی دلیل دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نیکی قرار دیا ہے، تو ٹھیک ہے، رسول اللہ نے نماز کو نیکی قرار دیا ہے، پر رات میں آدھی رات کو 3 بجے اٹھ کر کے کوئی ایک چھٹی نماز میں ایجاد کر دوں اور کہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے نماز کی اتنی فضیلت بتائی ہے تو ایک نماز میں رات کی آدھی رات کو ایک چھٹی نماز بھی پڑھوں گا 5 نمازوں کے علاوہ، تو عمومی دلیل سے خاص عبادت پہ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. ہمارا اعتراض اصالہ ثواب پر نہیں، ہمارا اعتراض یہ کہ 11ویں کی تاریخ جو خاص کر دی، پھر 11ویں تاریخ میں اس عبادت کے مخصوص طریقے خاص کر دیے کہ بھئی وہ کھیری بنے گی اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح سے نیاز پڑھی جائے گی اور یہ دعائیں پڑھی جائیں گی، پھر ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اس کو یوں تقسیم کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک کی بات ہے کہ جو نہیں کرے گا اس کے لیے ایک وحشت ہوتی ہے، یعنی ایک عوام میں یہ بھی ذہن بنا دیا گیا کہ بھئی نہیں کرو گے تو عقاب آئے گا، سزا ملے گی، کوئی دین کا ایک امر جو ہے وہ چھوٹ جائے گا. تو یہ جو ایک عام عبادت کو اس کے ایک خاص وقت اور خاص کیفیت اور خاص اشیاء کے ساتھ مقید کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا ہے، ہم اس کا رد کرتے ہیں. باقی اصالہ ثواب تو شریعت میں جائز ہے، ہم تو کبھی اصالہ ثواب جتنا شریعت میں اصالہ ثواب کے لیے جو دائرہ رکھا گیا ہے اس دائرے میں لے کر کے کوئی اصالہ ثواب کرے، صدقہ ایک دائرہ ہے اور اس صدقے کو آپ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اصالہ ثواب میں کوئی پیسہ نہیں دے رہا نا کہ آج پیسہ میں دے رہا ہوں اصالہ ثواب کے لیے، کھیر ہی بنائی جا رہی ہے، کھیر سے ہی اصالہ ثواب ہو رہا ہے. ہاں، اور وہ اور بھی کچھ نہیں، کھیر ہی بنائی جا رہی ہے. اچھا، اس کھیر میں بھی ایک خاص، ایسے نہیں کہ ایسے کھیر کھلا دیا جا رہا ہے، اس پہ ایک مخصوص دعائیں ہی پڑھی جا رہی ہے اور وہ دعائیں پڑھنے کے بعد ہی سمجھا جا رہا ہے کہ اصالہ ثواب ہوگا. تو جو کیفیت اور وقت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، اشیاء کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، یہ بدعت ہے. عمومی عبادت کو تخصیص کرنے کے لیے دلیل چاہیے اور بغیر دلیل کے عمومی عبادت کی تخصیص یہ بدعت. ان کا عقیدہ بھی جڑا ہے نا کہ ہاں 11ویں شکل میں جو اصال کریں گے تو اس سے ہمیں ان کی مدد حاصل ہوگی، غوث العظم ہے، یہ ہمارا تقرب حاصل ہوگا. یہ اللہ کا تقرب مقصود نہیں ہے. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ثواب پہنچانا مقصود نہیں، مقصود ان کے یہاں اپنے آپ کو مقرب بنانا اور یہ کہ اس کے بدلے میں ہم کو مدد ملے گی، ہماری وہ مدد کریں گے. جیسا کہ میں نے ویڈیو چلایا تھا نا کہ انہوں نے جھوٹی نسبت کی کہ وہ آؤں گا، مدد کروں گا، روحیں آتی ہیں. تو اس 11ویں کے پیچھے جو یہ عقیدہ لگا ہوا ہے، یہ اعتقاد ہے کہ ایسا کرنے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہماری مدد کریں گے، ان کی روحیں ہماری زیارت کریں گی. یہ جو اعتقادات جڑ جاتے ہیں تو یہ صرف اصالہ ثواب نہیں رہ جاتا ہے، یہ تو شرک ہو گیا ہے. یعنی کہ ایک اصالہ ثواب کا جو عام تصور ہے نا وہ کس طرح سے ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے والدین کی طرف سے، اپنے کسی قریبی کی طرف سے کوئی صدقہ کر دیا، کوئی خیرات کر دیا، یہ عمومی تصور ہے. اور یہی جو اصل تصور ہے اصالہ ثواب کا کہ آپ نے کوئی صدقہ کیا، کوئی خیر کا کام کر دیا، یہ اصل تصور ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جیسا کہ شیخ کفایت نے ابھی بتایا کہ اس سے وہ راز کھلتا ہے کہ بھئی ایک شخصیت ہے جس کو آپ صاحب کرامت بزرگ سمجھتے ہیں، جس کو آپ جنتی بھی سمجھتے ہیں، جنت کا ٹکٹ بانٹنے والا بھی سمجھتے ہیں، رزق بانٹنے والا بھی سمجھتے ہیں، جنتی سے بھی کچھ اوپر کی چیز سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو ایصال ثواب آپ کر رہے ہیں. یعنی کیا راز ہے، کیا مسئلہ ہے آخر کہ آپ تمام کو چھوڑ کر کے ایک شخصیت کو ایصال ثواب کر رہے ہیں جس شخصیت کے بارے میں کرامت کا، بزرگی کا، جنتی ہونے کا، رزق بانٹنے کا، جنت بانٹنے کا، ہاں لوگوں کو جو ہے حساب و کتاب میں آسانیاں کروانے کا اور فرشتوں کو مار دینے کا اور منکر نکیر کو ڈانٹ کر بھگا دینے کا، یا یہاں تک کہ مرید نام لے لے جو ہے ان کا تو لوگ بھاگ جائیں فرشتے اور سوال و جواب اس سے نہ کریں، ایسا آپ مانتے ہیں. اور پھر اس کی طرف سے یہ ایصال ثواب، یعنی انہیں ثواب پہنچے. بھئی ثواب کی سب سے زیادہ ضرورت تو آپ کو ہے، مجھ کو ہے، ہم گنہگار لوگوں کو ہے سب سے زیادہ ثواب کی ضرورت. ثواب کی ضرورت ہمارے والدین کو ہے،
ثواب کی ضرورت ہمارے بھائی کو ہے جو اس دنیا میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، ان لوگوں کو ثواب کی ضرورت ہے. تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب بھیجنے کا کیا فنڈا ہے بھائی؟ جن کے پاس تو آلریڈی ثواب ہی ثواب ہے، آلریڈی ثواب ہی ثواب ہے، تو ان کو ثواب بھیجنے کا کیا راز ہے؟ اس میں کیا نکتہ ہے؟ وہ راز آپ بتاتے نہیں ہیں، وہ راز آپ لوگ کھولیے جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ کیا راز کی بات ہے. اور پھر وہ تاریخ کو خاص کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے پہلے بتایا نا کہ شخصیت بھی آپ نے خاص کر کے رکھی ہوئی ہے، تاریخ بھی خاص ہے، شخصیت بھی خاص ہے. تو پھر بھائی شخصیتوں کے درمیان کسی شخصیت کو خاص کرنے کی خاص دلیل کیا ہے؟ وہ بھی لے کر کے آئیے آپ لوگ. ایک عمومی مزاج ہمارے یہاں پر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کا ایسا بن گیا ہے شاہ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، اور میں نے اس کو بہت ساری ان کی مجلسوں میں دیکھا ہے کہ جتنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ثنا، تعریف اور قصیدہ ہوتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے. عمومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ بریلوی تکلیف میں رہتا ہے تو وہ یا اللہ المدد کے بجائے یا غوث المدد پکارتا ہے. یعنی یہ پورا شرک جو ہے نا، یہ شاہ عبد القادر جیلانی سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے توڑ دیا گیا ہے لوگوں کو کہ مشکل ہے تو غوث اعظم ہی کو مدد کے لیے پکارو. تو آپ دیکھیں کہ یہ کون سا ایصال ثواب ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو ایک طرح سے آدمی شرک کر رہا ہے جس کی وجہ سے ثواب کی وجہ سے اس کو عذاب ملے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر. یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو جہاں سے پکارا جائے وہ سنتا ہے اور مدد کے لیے آتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آپ سیدھا سیدھا ایک صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اور جس پر رسول اللہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ تم مجھے پکارو تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، آپ نے سیدھا عبد القادر جیلانی سے جوڑ دیا کہ صرف اللہ اکیلا نہیں ہے جو مدد کو پکارو تو وہ مدد کرتا ہے، بلکہ شاہ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، ان کو بھی مدد کے لیے پکارو تو وہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ پورا تو شرک کا تماشا شاہ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر کے، بلکہ ان کو غوث اعظم کہا ہی اس وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ غوث ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں. قرآن مجید بار بار کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارو، رسول اللہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارو، آپ سکھا رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارو. تو یہ تو سارا تماشا اپنے دین کا بنا دیا ہے، اللہ سے توڑ کر کے اور شاہ عبد القادر جیلانی سے جوڑنے کا کام آپ کر رہے ہیں لوگوں کو. سرفراز بھائی یہ سوال ڈال دینا چاہیے کہ جب وہ غوث اعظم ہے تو ان کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ایک لائن ڈال دینا چاہیے. دیکھیں اس پہ کہتے کیا ہیں، جب وہ خود غوث اعظم ہیں، خود اتنے بڑے ہیں، تو ان کو آخر اس ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ ثواب کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک شعبان سوال جو ہے شیخ خلیل الرحمان صاحب نے کسی سے کیا تھا شاید بول ٹی وی پہ، اچھا ماشاءاللہ ہے ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم بریانی کھانے کے لیے کرتے ہیں، بریانی کھانے کے لیے، بریانی کھانے کے لیے. تب کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا بھائی بدعتیں آپ چھوڑ دیں، بریانی ہم کھلا دیا کریں گے. اگر ہمارے بریلوی بھائی یہ بدعتیں چھوڑ دیں، ہمارے بریلوی بھائی بدعتیں چھوڑ دیں تو بریانیاں ہم کھلا دیں گے، لیکن اس کی کوئی مخصوص تاریخ نہیں ہوگی. بریانی انشاءاللہ ہم کھلا دیں گے اپنی طرف سے بدعت چھوڑنے کے انعام کے طور پہ. عقیدے مطلب وہ عقیدہ رکھ کر نہیں جاتے، صرف دعوت پر بلایا ہے اس لیے جاتے ہیں، گیدرنگ ہے اور فیملی ملتی ہے. نہیں آپ عقیدہ رکھیں یا نہ رکھیں، جس مجلس میں بدعت ہو رہی ہو اس میں نہیں جانا چاہیے، آپ کو نہ کھانا چاہیے، کیونکہ آپ جائیں گے کھائیں گے تو اس بدعت کی آپ تائید ہو جائے گی اس عمل سے کہ گویا کہ آپ اس سے راضی ہیں. تو کم سے کم درجہ یہ کہ آپ ہاتھ سے نہیں روک پا رہے ہیں، زبان سے نہیں روک پا رہے ہیں، تو کم سے کم دل میں تو برا جانیے. تو اگر آپ ایسی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اس بدعت سے راضی ہیں، تو اس نیت سے بھی نہیں جانا چاہیے. اور عام عوام میں تو مطلب ان کے علماء تعبیر میں جو بھی کہیں، عام عوام میں یہی ہے کہ اس عمل کو کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، شاہ عبد القادر جیلانی کو خوش کرنا ہے. عام عوام میں یہی بات ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی کو خوش کریں. تو یہ ایک طرح سے شرک ہے سیدھا سیدھا، کہ کوئی نظر نیاز، کوئی عبادت اس لیے کی جائے کہ فلاں بزرگ خوش ہو جائیں، ان کی روح حاضر ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ تو شرکیہ مجلس ہے، اور آپ اسے زبان سے نہیں روک سک رہے ہیں تو کم سے کم دل میں تو برا جانیے. تو جب آپ ایسی گیدرنگ میں شریک ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ اس عمل سے راضی ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، ایسی مجلسوں میں نہیں شریک ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسی جگہ پر قربانی کرنے سے جہاں مکہ کے مشرک اپنے کفر کے زمانے میں اپنے جانوروں کو اپنے بتوں کے سامنے قربان کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد اور وہ شرک اور کفر ختم ہو جانے کے بعد بھی ایسے مقامات پر خاص قربانی کرنے سے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک جو چیز، جو مقام جو مانا گیا ہے اس چیز کے لیے شرک کا مقام رہا ہے، تو اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
बगैर शिरक के भी कुर्बानी करने से मना किया। तो यहाँ आप खुद सोचिए कि आपकी भले ही वो नियत ना हो, लेकिन आपको देखकर कहेगा भई अल्लाह का बंदा वहाँ जा रहा है, और 10 लोग सोचे कि भई अल्लाह का बंदा जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी खाऊँगा, और उनकी नियत वो होगी। और ये ताउन भी है, उसमें शरीक होना भी है, और वो जो खाना है वो अल्लाह के अलावा किसी और को राज़ी करने के लिए वो पकाया गया है, खास उस वक्त पर, खास उस दिन क्यों पकाया गया है, किसी और को, अल्लाह के अलावा किसी और को राज़ी करने के लिए। बल्कि घर में भी भेजा जाए तो ये खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।